देखें, वोट को इज़्ज़त दो का नारा कहीं गुम नहीं हुआ। किसी मंजिल पर पहुंचना हो तो उसके लिए रास्ते तब्दील भी बाज़ दफ़ा करना पड़ते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आपने देखा है कि हमेशा मियां साहब ने मुश्किल में पाकिस्तान को पकड़ा है और बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ डील कर कर आए ये जो कहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी अंपायर की उंगली पे गुजारी है। मियां नवाज शरीफ जो है वो ना तो अंपायर की उंगली पे बिलीव करता है, ना डील पे बिलीव करता है। बड़ी खुली बात है, जो जुल्म, जो ज़्यादती नवाज शरीफ के साथ 2018 में की गई थी, एक चलते पाकिस्तान को, उड़ते पाकिस्तान को, जिसमें डॉलर 100 रुपये का था, पेट्रोल 65 रुपये का था, आटा 37 रुपये का था, बिजली का जो यूनिट था वो 4 रुपये का था, महंगाई 3.6 की औसत पे थी, जो आज 25 की औसत पे है। देखिए, कोई नाराज़ नहीं है। शाहिद हक़ान नवाज़ी साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बड़े दबंग आदमी हैं, दलेर आदमी हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई, अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटाउन एरिन। आज की जो हमारी मेहमान पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा साहब, क्या हो रहा है आजकल? बस आप देख लें, आज का तो इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है जी। ख्वाजा साहब, वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गुम हो गया? देखें, वोट को इज़्ज़त दो का नारा कहीं गुम नहीं हुआ। किसी मंजिल पर पहुंचना हो तो उसके लिए रास्ते तब्दील भी बाज़ दफ़ा करना पड़ते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आने के बाद वो जो वादा हमने लोगों से किया है, वोट को इज़्ज़त दो का मतलब क्या है? वोट को इज़्ज़त दो का मतलब यह है कि अवाम के जो मसाइल हैं, अगर वो हल की तरफ जाते हैं तो अवाम के वोट को इज़्ज़त मिलती है। और अगर अवाम के मसाइल जो हैं वो हल की तरफ नहीं जाते, मुल्क की इकॉनमी डूबती है, तो फिर आप कुछ भी कर लें, वोट को इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आपने देखा है कि हमेशा मियां साहब ने मुश्किल में पाकिस्तान को पकड़ा है और बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि 2013 का जब इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा, 18 घंटे लाइट नहीं आती थी। उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि लोड शेडिंग का जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। तो मियां साहब ने 3.5 साल की जो गवर्नमेंट थी, उसके पहले 3 सालों में लोड शेडिंग को ज़ीरो करके दिखाया। दहशतगर्दी इतनी थी कि बम धमाके हर रोज़ होते थे। जब कोई बात जाता था तो उसके घर वाले सोचते थे कि पता नहीं यार वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह के फजल के बाद मियां नवाज शरीफ ने उस टास्क को अपनी तमाम तर एजेंसीज़ के साथ मिलकर रिजॉल्व किया। कराची का अमन बहाल किया, कराची शहर की रोडें बहाल की, मुल्क का अमन बहाल किया। तो आज भी जो क्राइसिस हैं, जो इकॉनमी की सूरत में, जो आज हर शख्स, गरीब शख्स जो है, हर मजदूर जो है, हर किसान जो है, हर मीडियोकर जो है, ख़ास तौर पर महंगाई से डसा हुआ है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ डील कर कर आए ये जो कहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी अंपायर की उंगली पे गुजारी है। मियां नवाज शरीफ जो है वो ना तो अंपायर की उंगली पे बिलीव करता है, ना डील पे बिलीव करता है। बड़ी खुली बात है, जो जुल्म, जो ज़्यादती नवाज शरीफ के साथ 2018 में की गई थी, एक चलते पाकिस्तान को, उड़ते पाकिस्तान को, जिसमें डॉलर 100 रुपये का था, पेट्रोल 65 रुपये का था, आटा 37 रुपये का था, बिजली का जो यूनिट था वो 4 रुपये का था, महंगाई 3.6 की औसत पे थी, जो आज 25 की औसत पे है। उस चलते फिरते पाकिस्तान को, जिसमें CPEC का 45 अरब डॉलर आ रहा था, उस पाकिस्तान को साजिश के तहत नीचे गिराया गया। नवाज शरीफ को निकालने के लिए पूरा सिस्टम लपेट दिया गया। और जब आपने सिस्टम लपेटा तो आपका मुल्क जो है, उसकी इकॉनमी धड़ाम से नीचे आ गई। एक नलायक शख्स को, एक खपतुल खवास शख्स को और एक जुनूनी शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, तो जिसने एक टगे का पाकिस्तान में काम नहीं किया। पाकिस्तान के कर्जे को 22 अरब डॉलर से 56 अरब डॉलर में पहुंचा दिया। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, इलेक्शन तो सब अपना अपना लड़ रहे हैं। हमने जिस वक्त पाकिस्तान को इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत थी, हमने PDM की हुकूमत बनाई। बहुत सारे हमारे नाक़दीन कहते हैं जी कि ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा गलत फ़ैसला था, अच्छा भला मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था और हमने उसको ख़राब कर लिया। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिरी तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी उस PDM की 16 माह की हुकूमत का खमियाजा जो है वो आज तक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ठंडे दिल से ये बात बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, जब मुल्क डूब रहा हो, जब मुल्क यकीनी तौर पर डिफ़ॉल्ट करने जा रहा हो, 30 जून 2022 वो दिन था जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। और डिफ़ॉल्ट का मतलब आप समझते हैं, शायद अवाम नहीं समझती। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वहाँ पेट्रोल 3-3 दिन के बाद लाइनों में लग के मिलता है और 300 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 3000 रुपये लीटर पे जाके मिलता है। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वहाँ 1 रुपये की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होती। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा काफ़ी नाराज़ हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, कोई नाराज़ नहीं है। शाहिद हक़ान नवाज़ी साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बड़े दबंग आदमी हैं, दलेर आदमी हैं। उनका अपना ज़ाती ख्याल है। वो ये समझते हैं
کہ جو موجودہ حالات بن گئے ہیں اور ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. دیکھیں کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت اچھی بات ہے. یہی بات ہم نے اس وقت کہی تھی جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پہلی تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی طے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کو زبردستی اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا, اس دونس اور دھاندلی کے نتیجے میں جو 2018 میں کی گئی, ہمارے الیکشنز کے رزلٹ روکے گئے, جو RTI سسٹم جو ہے اس کو بٹھا دیا گیا, تمام حربے استعمال کر کے ہمارے لوگوں کی ٹکٹیں واپس کرائی گئیں. آج تو بہت لوگوں کو درد اٹھ رہا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے 2002 میں کہاں تھا؟ یہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا, اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کہاں تھا؟ 2008 میں کہاں تھا نواز شریف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا؟ اس صدی کے 23 برس گزر چکے ہیں اور اس صدی کے 23 سالوں میں جو 4 الیکشن ہوئے ان میں سے 3 میں نواز شریف کو نہیں لڑنے دیا گیا. تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کہاں تھا؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون لاہور کے ہاتھوں سے نکل گیا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یار, ایشو یہ ہے کہ سدا بادشاہ اللہ کی ذات ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں کبھی پیپلز پارٹی راج کیا کرتی تھی, اور اس شہر کے لوگوں کو بہرحال یہ سوچنا ہوگا کہ اس شہر کو سجایا سوارا بنایا کس نے. آج آپ اگر کراچی جائیں نا, آج آپ کوئٹہ جائیں نا, آج آپ پشاور جائیں نا, آپ کو اندازہ ہو کہ اس شہر کے اوپر جس کو مسلم لیگ نون نے خوبصورتی سے سجایا, باغوں پھلوں پھولوں کا شہر بنایا, انڈر پاسز کا اور اوور برجز کا شہر بنایا, شہر کی خدمت کرنے والوں کو اگر آپ موسم کشی کریں گے, کوئی بھی کرے گا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں اس کا پھل نہیں پائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے یہ شہر کل بھی نواز شریف کا تھا, آج بھی نواز شریف کا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی نواز شریف کا. خواجہ صاحب, آج کل کے حالات دیکھ کر انتقامی سیاست کا تاثر کیوں ملتا ہے؟ دیکھیں, بحیثیت پولیٹیکل کارکن, ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں اس آج کل کے حالات پہ بہت دکھی ہوں. میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں. مجھے خوشی نہیں ہوتی جب میں PTI کے کارکنوں کو گرفتار ہوتے دیکھتا ہوں. مجھے خوشی نہیں ہوتی جب عمران خان کو جیل میں دیکھتا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے. اور دکھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کلچر کارکنوں کی گرفتاریوں کا, یہ کلچر بہت پہلے ہوا کرتا تھا. میں آپ کو آج بتاؤں کہ 21 اپریل 1996 کو میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا. جب مجھے ہتھ کڑی لگائی گئی تو میرے ہاتھ میں وہ ہتھ کڑی جو ہے وہ باہر نکل جاتی تھی. یعنی میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے ہاتھ میں وہ ہتھ کڑی بھی نہیں آتی تھی, لیکن مجھے پاؤں میں ہتھ کڑی لگا کے چارپائی سے باندھ کے سلایا گیا. وہ آج بھی مجھے یاد ہے. اس کے بعد جب میں رہا ہوا تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو صرف نواز شریف کا نعرہ لگایا تھا نا, میں نے کوئی کسی کا گھر نہیں توڑا, میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا تھا, تو صرف نعرہ لگانے کی پاداش میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو اس کے بعد جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب میں, اس کے نتیجے میں یہ انتقام کا سلسلہ, گرفتاریوں کا سلسلہ, کارکنوں کے استحصال کا سلسلہ رک گیا تھا. ملک میں ایسی حکومت بھی آئی کہ جس نے کسی مخالف کو گرفتار نہیں کیا, کسی مخالف کو ڈنڈا نہیں مارا, لیکن اس کے بعد یہ کلچر دوبارہ کون لے کر آیا؟ یہ چھوڑوں گا نہیں, یہ میں تمہیں وہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا, میں اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو. یہ کلچر میں نہیں لے کر آیا, یہ کلچر نواز شریف نہیں لے کر آیا. نواز شریف نے تو آج تک آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ جیسا ورکر سیاستدان وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے مسلم لیگ نون میں؟ کیوں نہیں بن سکتا جی؟ مسلم لیگ نون میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. مجھ جیسا ایک عام سیاسی کارکن کہ جس کے والد کے نام کا کسی کو نہیں پتہ, میں رنگ محل میں پیدا ہوا, کرشن نگر میں اپنی ساری زندگی گزری, نہ میرا کوئی میرے والد میں چھٹی میں تھا, میرے والد دنیا سے چلے گئے تھے, نہ میرا کوئی خاندان میں کوئی MNA MP رہا ہے, نہ میرے خاندان میں کوئی وزیر رہا ہے. مجھ جیسے ایک میڈیوکر کو, ایک عام گھرانے کے فرد کو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے, میری جماعت نے اللہ کے فضل سے 3 مرتبہ اس شہر لاہور میں MPA منتخب کروایا. 2 مرتبہ میں وزیر جو ہے وہ ہیلتھ کا وزیر رہا, اور 4تھی دفعہ انشاءاللہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. 13 برس سے مسلم لیگ نون کے بیس کیمپ کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, جو کہتے ہیں کہ ہم متوسط طبقے کو آگے لائیں گے, ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے, اور جب آگے لانے کی باری آتی ہے تو وہ 74 برس کا نوجوان اپنے آپ کو آگے لے کر آتا ہے. جب آگے لانے کی باری آتی ہے تو ATM مشینوں کو آگے لایا جاتا ہے. کون سے نوجوانوں کو آگے لایا گیا؟ کون سے غریبوں کو آگے لایا گیا؟ کون سے متوسط طبقے کے لوگوں کو آگے لایا گیا؟ PTI نے جس کو ٹکٹ دی پیسے دے کر دی, جس کو آگے لے کر آئے پیسے دے کر آگے لے کر آئے. کسی بھی وعدے کو عمران خان صاحب نے پورا نہیں کیا. پریکٹیکلی جو نعرے عمران خان صاحب لگاتے ہیں, ان تمام نعروں کو پریکٹیکلی اگر کسی جماعت نے پورا کیا ہے تو میاں محمد نواز شریف کی مسلم لیگ نون نام کی جماعت ہے. آج آپ شہر لاہور کے تمام MPs کو دیکھ لیں, 70% سے زیادہ میڈیوکرز ہیں, 70% سے زیادہ ینگسٹر ہیں,
چند ایک اب جب ہمیں ٹکٹیں پہلی ملی تھی ہم بالکل جوان تھے, اب 3 دفعہ لڑ کے ہم بھی بزرگی کی طرف جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ باتیں کرنے میں اور کر کے دکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ یعنی نون لیگ ڈیل کر کے راستے صاف کریے, اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں ہماری ڈیل جو ہے وہ کل بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ تھی, آج بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگی. خواجہ صاحب سیاست سے پیار ہے یا کسی اور سے بھی؟ دیکھیں جی, پیار تو بڑا زبردست لفظ ہے, اور پیار ہی سب کچھ ہے دنیا میں. سیاست کا شوق ہے لیکن سیاست سے عشق نہیں ہے. عشق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کا عاشق بنا کر رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چھپا ہوا ہے, تو عشق ان سے ہی ہے. باقی سیاست کا شوق ہے شاید جنون کی حد تک شوق ہے. خواجہ صاحب کو بھی کسی لڑکی سے پیار ہوا آپ کو؟ میری جو شریک حیات ہیں وہ لڑکی ہیں, میری ان کے ساتھ لو میرج ہے. تو آئی ایم سو لکی جی کہ مجھے جس کو میں نے چاہا اللہ نے اس کو مجھے زندگی میں کیا, تو وہی کر کے ہم نے شوق پورا کر لیا. خواجہ صاحب ملک کے جو حالات ہیں, آنے والی حکومت اس پر نمٹ پائے گی؟ دیکھیں یہ بڑا چیلنجنگ ہے اور بڑا مشکل ہے. دیکھیں یہ میرے سامنے جو شیشے کا جار پڑا ہے, اس کو میں اٹھا کے نیچے پھینکوں گا نا تو 1 سیکنڈ میں ٹوٹے گا, لیکن جب میں اس کو جوڑنے بیٹھوں گا نا تو بڑا وقت لگے گا. اس ملک کے ساتھ جو تماشا کر دیا نا پچھلے 4 سال میں خاص طور پہ, اس تماشے نے پاکستان کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے کہ وہ جو سائفر کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا کہ سائفر ہے کیا, آپ نے ڈسٹرسٹ کر دیا ہے پورے ملک کو, پوری دنیا کو آپ نے بد اعتمادی کا شکار کر دیا ہے کہ وہ ملک آپ سے بات کیا کریں, آپ کا پرائم منسٹر جب مرضی راز کھول دے گا. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے, بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے, نواز شریف جلا وطن رہے, کسی نے راز نہیں کھولے اس ملک کے, کسی نے اس ملک کے کوئی راز نہیں کھولے. لیکن بدقسمتی ہے کہ جن کو ہم مسیحا سمجھتے تھے انہوں نے ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, ہم بہتری کے سفر کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. آنے والے چند سالوں میں ضرور بہتری ہوگی. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار اور خواجہ عمران نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ